جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا، حضور کی نعت کا، نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نا، اس طرح سے بعض ایسے نادان بھی تھے جو ہمیشہ بعض چیزوں کو سمیٹتے رہے ہیں، بعض چیزوں کو وہ گھیرتے رہے ہیں، اور وہ تروڑ مروڑ کے چیزوں کو اس طرح پیش کرتے رہے ہیں کہ بالکل ایک نیا رستہ، ہٹ کے رستہ ایک گروہ گزرا ہے امت میں جس کو نیچری کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا، اور اس فرقے کے بڑے شخص کا اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ سارے واقف ہیں۔ ان کے بڑے شخص کا نام تھا سر سید احمد خان۔ یہ نیچری تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر معراج شریف کی ساری احادیث صحیح بھی ہوں، انہوں نے وہ ساری احادیث لکھی، ساری صحیح احادیث کو کوٹ کیا، ساری صحیح احادیث کوٹ کر کے کہا کہ یہ صحیح بھی ہیں، راوی بھی درست ہیں، 30 کے قریب صحابہ ان روایات کو روایت کرنے والے ہیں، تو پھر بھی کہنے لگے کہ ہم اس لیے واقعہ معراج کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص کا، ایک انسانی وجود کا فضا میں معلق رہنا ممکن نہیں، اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں۔ کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں، یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار۔ اچھا، بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو۔ خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا۔ جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا، جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ کہیں جناب فلانا کام فطرتاً ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے۔ آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں، فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں۔ اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے، آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا۔ اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا۔ اور یہ قرآن مجید ہے۔ اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی
ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ، تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ؟ تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا، اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی۔ آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے، لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا۔ اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا، سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا، اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، ایک مشکل کام تھا۔ اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا۔ تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا۔ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا۔ یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی، تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی، میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا۔ ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے۔ ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ نے جلانا ہے۔ اور ایک ہے روحانی رستہ، آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی۔ اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا۔ اچھا، جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی۔ ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں کہ آپ ڈوب جائیں گے، ایک ہے روحانی زندگی۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے تھے۔
اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے تھے۔ تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے، روحانی زندگی۔ ذرا غور کیجئے گا، بھلا میں کیا کہنے لگا، صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں۔ ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں، پر رب نے عطا کر دیا ہے۔